بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے، ان کا سارے انسانوں کا پروردگار ہے، اور درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں پر اور خاص طور سے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں۔ حضرات، کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آؤ، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنا ہے۔ اور کسی اور نے یہ کہا کہ بہت دنوں میں راستہ حریم ناز کا ملا، بہت دنوں میں راستہ حریم ناز کا ملا، مگر حریم ناز تک پہنچ گئے تو کیا ملا؟ میرے سفر کے ساتھیوں تمہیں سے پوچھتا ہوں میں، بتاؤ کیا صنم ملے، بتاؤ کیا خدا ملا؟ جواب چاہیے مجھے، جواب ڈھونڈتا ہوں میں۔ تو موجودہ جو مادی دنیا ہے، میٹیریلسٹک لائف، تو اس میں انسان کو تو ایک پرزے کی طرح سے، ایک اسپیئر پارٹ کی طرح سے دیکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے زیادہ پروڈکشن کو بڑھایا جا سکے اور زیادہ فنڈ جنریٹ کیا جا سکے، زیادہ پیسہ کمایا جا سکے۔ تو انسان کی حیثیت وہ پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتائی ہے کہ وہ اس زمین پر خلیفہ ہے، یعنی وہ با اختیار ہے، با اقتدار ہے، وہ اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے اندر ایک گویا کہ شاہانہ، اس کے فنکشن میں، اس کے کاموں میں ایک شاہانہ فطرت رکھی گئی ہے۔ لیکن جو نیا انداز ہے زندگی گزارنے کا اور انسانوں کے ساتھ انسانوں کے انگیجمنٹ کا، تو وہ انسانوں کو اس خلافت کے مقام سے بہت دور کر کے انہیں محض، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک پیسہ بنانے والی، کمانے والی مشین کا پرزہ بنا دیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یا واقعہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی پروفیشنل لائف ہے، جو کہ ایک طرح سے بہت ہی ایک آئیڈیل لائف سمجھی جاتی ہے، جس کا خواب بچپن سے بچوں کو دکھایا جاتا ہے، وہ اس میں بہت ہی شدید قسم کا اور سنگین قسم کا عدم توازن پایا جاتا ہے۔ اور وہ عدم توازن اس درجے تک ہوتا ہے کہ انسان جب اس لائف میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، تو ایک بڑے عرصے تک، یعنی اس کا پورا جو توانائی کا زمانہ ہے جس میں وہ کچھ کرتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، اس پورے زمانے میں وہ اس کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی وہ شادی کرتا ہے، مگر وہ اس پوری زمانے میں وہ شوہر نہیں رہتا ہے، اور اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ باپ ہونے کا جو احساس ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بندہ بنا کے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن اسے اپنے بندے ہونے کا بھی احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ محض ایک روٹین، ایک اس کی لائف ہوتی ہے، اس کے اوپر ٹارگیٹ اچیو کرنے کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ وہ شام رات گئے تک وہ ٹارگیٹ کو اس دن کے پورا کرتا ہے، رات میں اس کو نیند آتی ہے، اور صبح اٹھ کے پھر ایک نیا ٹارگیٹ اس کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اس کا وقت گزرتا جاتا ہے۔ جب وہ اس کام کے لائق نہیں رہتا ہے اور ریٹائر ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو خیال آتا ہے کہ پوری اتنی لمبی زندگی میں نے شادی کی تھی، لیکن میں تو شوہر بن کے رہا ہی نہیں۔
اور شوہر والی لائف تو مجھ کو ملی نہیں. میرے بچے ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، لیکن مجھے باپ بننے کا جو ایک شرف ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، وہ تو مجھے ملا نہیں. اور میں نے یہ پوری زندگی جو ہے یہ بغیر بندگی کے گزار دی. تو اس وقت وہ تلافی کرنے کی سوچتا ہے. اس تلافی کرنے میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اب شوہر تو نہیں بن سکتا اس عمر میں، نہ وہ دوبارہ باپ بن سکتا ہے. البتہ وہ سوچتا ہے کہ اب جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے اس میں وہ بندہ تو بن سکتا ہے. تو وہ پھر کوششیں کرتا ہے کہ کم سے کم بندگی کے کچھ فرائض ادا کر لیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ریٹائرمنٹ کی زندگی میں وہ بہت سارے بندگی والے کام کرنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے. لیکن یہ سب کام وہ بالکل اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں جا کے کرتا ہے. میں نے بعض ایسی رپورٹس پڑھی تھی جن میں ایک یعنی جو بہت ہی آخری عمر کے آخری مرحلے میں جو ہاسپٹل میں تھے ان سے انٹرویو لیا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز کا افسوس ہے، یعنی آپ کو حسرت کیا ہے، احساس محرومی کیا ہے، یعنی اگر آپ دوبارہ آپ کو وہ زندگی ملتی تو کیا کرتے جو آپ نہیں کر سکے. تو ان میں سے 5-6 جواب سامنے آئے تھے، جس میں جو ٹاپ پر جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے اگر دوبارہ زندگی ملے گی تو ہم وہ فیملی لائف اپنی وہ گزاریں گے جو ہم نہیں گزار سکے. تو وہ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کیا کرتے رہے، کمانا، روز ٹارگٹ پورے کرنا، روز دوڑ بھاگ، روز ٹارگٹ. اس کے بعد پھر آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں ہوا کہ وہ سب کچھ تو چھوٹ گرا نا اب، لیکن وہ جو اس بیچ میں جو انجوائے کرنا تھا لائف کو، واقعی جو زندگی کے حقیقی لطف اٹھانے تھے، اس کا تو موقع ہی نہیں ملا. تو یہ صورتحال ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کی صورتحال ہے یا یہ سب کی صورتحال ہے، لیکن یہ اس کارخانے کی صورتحال ہے، اس بڑے کارخانے کی صورتحال ہے، اس گلوبل فیکٹری کی صورتحال ہے جس میں ہمارے آپ جیسے بہت سے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شدید قسم کا عدم توازن ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنی دو بڑی ریلیشن شپ اس کی، یعنی خاندان اور خدا، ان دو ریلیشن شپ سے بالکل کٹا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی زندگی کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے کو آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑے عدم توازن کا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیا مادی تصور ہے یا مادی ایک تھوڑا سا کہ ورلڈ ویو ہے، اس میں انسان کو جو پوزیشن دی گئی ہے اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ اپنے خاندان سے اس کا اٹیچمنٹ ہوگا، اپنے خدا سے اٹیچمنٹ ہوگا، تو یہ اس کام کو نہیں کر سکتا ہے جو کام اس سے لینا چاہتے ہیں وہ. تو اس لیے خاندان سے اٹیچمنٹ کو بہت کمزور کر دیا جاتا ہے اور خدا سے تعلق کو بہت کمزور کر دیا جاتا ہے. تو خدا سے تعلق کے سلسلے میں یہ کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ کہہ کے گویا کہ ایک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تعلق کا. اور خاندان کے سلسلے میں یہ ہے کہ خاندان کی ضرورت کو، اس کی اہمیت کو اتنا زیادہ گھٹا دیا جاتا ہے کہ پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ گویا کہ اس کے بغیر بھی لائف گزاری جا سکتی ہے. تو پھر لیو ان ریلیشن شپ کا وہ آتا ہے آپشن کہ کیا ضرورت ہے خاندان کی، اور اتنی بڑی ذمہ داری کی، اور اتنے بڑے بوجھ کی، اور جس میں اتنا زیادہ انگیج ہونا پڑتا ہے. اس کے بجائے جو ہے وہ یہ طریقہ زندگی کا زیادہ اچھا ہے جس میں کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ انسان کا جو اندر کا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں ہے. لیو ان ریلیشن شپ جو ہے وہ انسان کے اندرونی سوال کا، فطری سوال کا جواب نہیں ہے. تو وہ ایک غلط جواب جو ہے وہ زندگی کو دیتا ہے،
اور آخر میں پھر اس پر بھی وہ پچھتاتا ہے، ندامت ہوتی ہے، لیکن وہ اس عمر کے اس حصے میں ہوتی ہے جب نادم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ ملنے سے کوئی کچھ ملتا نہیں ہے، ہاتھ ملنے سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اس کے پاس ہم لوگ بیٹھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر ڈسکشن کریں کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے بچائیں۔ تو ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ کیونکہ پیسہ تو ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر تو لائف گزرے گی نہیں، لیکن یہ جو پیسہ کمانے کا تصور ہے، یہ جو پروفیشنلزم کا تصور ہے جس میں انسان بہت ساری اپنی بہت ہی عزیز اور قیمتی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اس محرومی سے کیسے بچایا جائے اور بڑی محرومی سے بچتے ہوئے پیسہ کس طرح کمایا جائے۔ اچھا، ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ موجودہ جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ انسان کو بچپن میں کچھ آرٹیفیشل قسم کے، مصنوعی قسم کے خواب نہیں دکھائے جاتے تھے، وہ بچپن میں اس کے بہت معصوم سے خواب ہوتے تھے، یعنی بچپن میں بچے کا خواب بڑا ہونا ہوتا تھا کہ میں بڑا ہو جاؤں گا، اور پھر بڑے ہو کے جو کچھ ملتا تھا اس کو، اس پر وہ بہت اچھا لگتا تھا، اس پر وہ بڑا شکر ادا کرتا تھا کہ میں بچہ تھا، اب میں بڑا ہو گیا، تو اب میں نے اتنی تعلیم حاصل کر لی اور میری شادی بھی ہو گئی اور مجھے یہ ملازمت مل گئی، یہ پیسہ کمانے کا راستہ مل گیا، ہر چیز پر وہ بڑا خوش ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کو جو ہے کچھ غیر متوقع چیزیں ملتی جا رہی ہیں جن کو اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، تو وہ پوری زندگی اس کی بڑی خوشی کے ساتھ گزرتی تھی۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے، بہت بدل گئی ہے، اب یہ ہے کہ بہت بچپن میں اس کو بہت مصنوعی قسم کے خواب دکھائے جاتے ہیں، اسے یہ دکھایا جاتا ہے کہ تم جب پڑھو گے، تم جب یہ انجینئر بنو گے، جب تم ڈاکٹر بنو گے، تو جیسے ہی تم بنو گے ویسے ہی تمہارے پاس جو ہے وہ گویا کہ وہ شاہ رخ خان جیسا جو ہے وہ ایک منت ولا جو ہے وہ تمہیں بھی مل جائے گا، اور فلاں خان کی بیوی جیسی تمہیں بھی ایک بیوی مل جائے گی، اور اس طرح کا اس کو خواب وہ دیکھتا ہے کہ بس اب میں دن رات محنت کروں گا اور پھر یہ کمپٹیشن نکالوں گا، اور اس کے بعد پھر میں یہ کورس کروں گا، اور اس کے بعد پھر یہ سارے جو ہے نا وہ سب کچھ میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو ہر بچے کے دل میں جو ہے نا اس طرح کے خواب ڈالے جا رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست قسم کا اس کو ولا ملے گا، اور بہت خوبصورت قسم کی اس کو بیوی ملے گی، اور وہ بیوی بھی وہ ملے گی جو اس کے بالکل ان لمیٹڈ گویا کہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا اور اس کا ذریعہ بنے گی، اور اس کے پاس جو پیسوں کی بہتات ہوگی اس میں وہ مطلب اس کی پہلی گاڑی جو ہے وہ مرسیڈیز یا لمبورگینی وغیرہ ہوگی۔ تو اس طرح کے اس کے خواب ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کمپٹیشن بھی نکال لیتا ہے، اس کو جاب بھی مل جاتی ہے، لیکن جاب ملنے کے بعد پھر یہ سب ملتا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں ان چیزوں کا حاصل کرنا تو ابھی بہت دور ہے، مجھے مشکل سے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ کا کرایہ دے پاؤں گا، اور فلیٹ کا کرایہ دینے کے بعد اگر اپنی بیوی کو رکھوں گا اور ایک آدھ بچے کو رکھوں گا اور اس کی تعلیم کا خرچ دوں گا تو پھر مجھے لون لینا پڑے گا، میری یہ تنخواہ جو یہ کافی نہیں ہوگی۔ اور اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جو بڑا اس کے خواب اس کے ذہن میں ہوتے ہیں بہت ہی، وہ سب چکنا چور ہوتے چلے جاتے ہیں، نہ اس کو وہ بیوی ملتی ہے جو اس نے جو ہے وہ فلموں میں دیکھی تھی اور ماڈلز کی صورت میں دیکھی تھی، نہ اس کو وہ ولا ملتا ہے، نہ اس کو وہ کار ملتی ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ حسرتیں آتی ہیں اور محنت آتی ہے کہ اب دن رات محنت کرو اور دن رات حسرت میں جیو۔ یہ ایک بنا دی ہے یہ زندگی، یہ نیا اس طرح کا نقشہ بن گیا ہے زندگی کا۔ تو اب اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا چیلنج ہے نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
دو باتیں ہمارے سامنے رہیں۔ ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہماری شخصیت میں بندگی بھی ہے، ہماری شخصیت میں خلافت بھی ہے، اور ہم بہت ایک معزز انسان ہیں اور جس کے بہت سارے تعلقات ہیں، اور ہر تعلق کو ہم صحیح نظر سے دیکھیں، وہ جو چکا چوند ہے اس سے باہر نکل کے ہر چیز کو اس کی حقیقت میں دیکھیں۔ شروع ہی سے ہمارے والدین ہمارے بچوں کو حقیقت پسند بنائیں اور ان کو اس طرح کے مصنوعی اور نہیں پورے ہونے والے خوابوں کو دیکھنے سے بچائیں، ان کو اندر زندگی کی تلخیوں کو جھیلنے کا جو ہے وہ حوصلہ پیدا کریں۔ اور بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک ایسا خواب ہے جو بہت بڑا خواب ہے اور وہ نہیں ٹوٹنے والا خواب ہے، تو پھر اس خواب کے اور اس پر آپ کا پورا یقین ہے کہ وہ خواب آپ کا ضرور پورا ہوگا اگر آپ یہ اور یہ اور یہ اور یہ کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ بیچ کے جو بہت سارے خواب ہیں وہ اگر کبھی پورے نہیں بھی ہوں، کبھی چکنا چور بھی ہوں، تو اس کے باوجود آپ کو غم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا خواب محفوظ ہے۔ تو جب بڑا خواب محفوظ ہوگا تو چھوٹے چھوٹے خوابوں کے چکنا چور ہونے کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک بڑا خواب دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے لیے راستے بھی بتاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم زمین میں خلیفہ کی حیثیت سے چھوٹے چھوٹے بہت سے خواب دیکھو، ان کے لیے کوشش کرو۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ، اچھا کیا ہے کہ ایک قانون اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بنایا ہے انسانوں کے امتحان کے لیے، اور پھر اس کے علی الرغم دوسرے قوانین جو ہیں وہ مختلف تہذیبیں بناتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ دنیا کے سلسلے میں یہ ہے کہ من اراد العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو دنیا کو کی طلب کرے گا، یعنی جلدی ملنے والی دنیا کی طلب، تو اس کو ہم دیں گے، جلدی دیں گے، اسے جلدی چاہیے تو جلدی دیں گے، لیکن وہ اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اور اس کو دیں گے جس سے ہم چاہیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ دنیا خواہش سے اور کوشش سے دیکھیں، خواہش بھی ضروری ہے، کوشش بھی ضروری ہے، لیکن خواہش اور کوشش سے ہر چیز مل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ دنیا کا اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ کچھ پانے کے لیے چاہ بھی ضروری ہے اور محنت بھی ضروری ہے، لیکن چاہ اور محنت کے باوجود سب کو ان کی چاہ کے مطابق، ان کی محنت کے مطابق رزلٹ مل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو کرنا تو چاہ رکھنا ہے، محنت بھی کرنا ہے، لیکن یہ بات مان کے چلنا ہے کہ ملنا اور نہیں ملنا دونوں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے جتنے بھی خواب ہیں ان کو خواب بنے جائیں، ان کی تکمیل کے لیے محنت کی جائے، اسی سے دنیا، اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسانوں کے جو انفرادی خواب ہوتے ہیں وہ دنیا کو سجانے کا کام کرتے ہیں، دنیا کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں۔ تو لوگ جب اسی خوابوں کے نتیجے میں انوینشن ہوتے ہیں، اسی خوابوں کے نتیجے میں ڈسکوریز ہوتی ہیں، اسی خوابوں کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، اور پھر دنیا میں سجاؤ ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سب ضروری نہیں ہے کہ یہ سب ہر ایک کو، ہر فرد کو اس کا چیز مل جائے۔ تو اب یہ چیز اگر سامنے رہے گی تو پھر ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں گے، خواہش کریں گے، کوشش کریں گے، ملے گا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور نہیں ملے گا تب بھی آپ اس بات پر تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ جو میرا بڑا خواب تھا وہ محفوظ ہے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرح سے بنایا ہے اور جن تعلقات کے ساتھ بنایا ہے، اگر ان کا پورا پورا حق ادا کیا جائے
اور اللہ تعالیٰ کا جو اس دنیا کا قانون ہے اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے تو بھی وہ سب کچھ ملے گا جو ابھی مل رہا ہے آپ کو، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا، لیکن زندگی میں ایک خوشگواری رہے گی، زندگی میں ایک اطمینان اور سکون رہے گا، مایوسی نہیں ہوگی، فرسٹریشن نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا، حوصلہ نہیں ٹوٹے گا، اور آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوگا کبھی کہ مجھ سے سب کچھ چھوٹ گیا، سب کچھ I lost everything، یہ کبھی نہیں ہوگا، نہیں، سب کچھ چھوٹ جانے کے باوجود میں ونر بن سکتا ہوں اور اپنے بہت بڑے خواب کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تو میں اگر یہاں سے بمبئی جاتا ہوں ایک بہت بڑی ڈیل کے لیے، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ راستے میں منماڑ میں رک کر جو اسٹیشن پہ انار ملتے ہیں، کشمش ملتی ہے، وہ میں خریدوں گا، اور اگر میں اسٹیشن پر گاڑی نہیں رکی یا رکی اور وہ لوگ نہیں آئے تھے بیچنے والے، یا میں کسی وجہ سے نہیں خرید سکا، تو مجھے غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نکلا اس کے لیے نہیں تھا۔ اگر وہ مل جاتا تو خوشی ہوتی، اور نہیں ملا تو کم سے کم بمبئی پہنچ کر ڈیل تو میری ہو جائے گی۔ جب ڈیل ہوگی وہ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ، لیکن اگر غلطی سے ٹرین بمبئی نہیں پہنچی تو پھر مجھے یقیناً افسوس ہوگا ایک بڑی ڈیل کے چھوٹ جانے کا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی کی ہے کہ آدمی اپنے سارے جو تعلقات ہیں ان کے حقوق کو یاد رکھے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو، تمہارے اپنے نفس کا، تمہارے اپنی جان کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو مت بھولو۔ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے یہاں آ کے ملنے والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، اور پھر سب سے بڑا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ سارے حقوق اگر سامنے رہیں، اور پھر اصل میں کیا ہے کہ اب جو موجودہ دنیا ہے نا، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ خوشی جو ہے وہ صرف پیسہ کمانے کی ہے اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی ہے۔ یعنی آپ کا ٹارگٹ آج پورا ہو گیا، اس سے زیادہ آپ نے حاصل کر لیا تو آپ خوش ہوں گے، لیکن خوشی کی اور بھی بہت ساری خوشیاں رکھی گئی ہیں، وہ بھلا دی گئی ہیں، وہ انسان نے فراموش کر دی ہیں۔ کہ مثال کے طور پر ایک انسان کی مدد کرنے میں بھی تو خوشی ہے، والدین کی خدمت کرنے میں اور ان کو خوش دیکھنے میں بھی تو خوشی ہے، اور بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں بھی تو خوشی ہے، اور پڑوسیوں کو کی ضرورت پر کام آنے میں بھی تو خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے روز سجدہ کرنے میں بھی تو بہت بڑی خوشی ہے۔ تو یہ جو بہت ساری خوشیاں ہیں جن کے لیے کبھی آپ کچھ وقت نکالنا ہوتا ہے، کبھی کچھ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، ہے نا، کبھی کچھ اور، تو ان ساری خوشیوں کو اسلام پیش کرتا ہے ہمارے سامنے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک مسلم پروفیشنل، وہ پروفیشنل لائف کے باوجود اور اپنے پروفیشنل ٹارگٹ پورے کرتے ہوئے جو بہت ساری اور خوشیاں حاصل کر سکتا ہے، وہ اسے ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نعمت ہے، یہ اس کے لیے خاص انتظام ہے، تو وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اور بھی ہمارے بہت اچھے صاحب فکر و نظر افراد یہاں موجود ہیں، ان سے بھی آپ سنیں گے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو صحیح انداز سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔